السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن۔ آج کے اس لیسن میں سورۃ آل عمران آیت 2 کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی وضاحت ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ، اللہ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، الحی القیوم، وہ زندہ ہے اور قائم ہے، وہ زندگی دیتا ہے اور قائم رکھتا ہے۔ اب یہ بات جو ہم نے یہاں پہ پڑھی الحی اور القیوم، اس آیت مبارکہ میں یہ دو نام ہیں اللہ تعالیٰ کے جو بہت ہی عظیم الشان ہیں، اور میں اس اعتراف کے ساتھ، اس عاجزی کے ساتھ کہ اللہ کے ان عظیم الشان ناموں کو بیان، اپنی قوت بیان کی محدودیت کا اعتراف کرتے ہوئے، اپنے علم کی محدودیت کا اعتراف کرتے ہوئے ایک بہت بڑی جسارت اس وقت میں کرنے لگی ہوں کہ میں اللہ کے اس عظیم الشان دو ناموں کو ڈیکوڈ کر کے ان کے اندر کیا ہے، یہ نام کیا کیری کرتے ہیں، وہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں۔ اللہ یہ بات آپ کی فہم تک پہنچائے، آمین۔ معزز لسن، الحی کا جو مادہ ہے جس کا مطلب ہے حیات، وہ کیا ہے، جس سے ہمیں عربی ڈکشنری سے ہم ذرا اس کا معنی دیکھ لیتے ہیں۔ الحی کا جو ایک لفظی مطلب ہے وہ ہوتا ہے، جیسا کہ سبھی دیکھتے اور پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں، حیات۔ حیا یحیا، وہ زندہ رہا یا زندہ ہوا، حیات زندگی، احیاہ اس کو زندہ کیا اور اس نے اس کو زندگی دی۔ اب ہم یہ جو آپ نے سب دیکھ لیا کہ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آگے ہم جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے مراد ہے آپ کسی چیز کی فیکلٹی آف سینسیشن، کسی چیز کو آپ سینس کر لیں، آپ کسی چیز کی سینسز ہوں گی، اس میں بڑھنے کی قوت ہوگی، اس میں قوت احساس ہوگی جس میں زندگی ہوگی، اس میں قوت عمل اور عقل ہوگی، اور اس میں وہ یعنی یہ ساری چیزیں عربی ڈکشنری کہتی ہے کہ جس میں ہوں گی وہ حیات ہوگا۔ اب اس ایک بات کو لے کر ہم اپنی ماڈرن سائنسز کی طرف آ جاتے ہیں۔ بائیولوجی کی جتنی بھی فیلڈز ہیں، زولوجی اور باٹنی، اور اس کے بعد کیمسٹری، بائیو کیمسٹری، اور جتنی بھی فیلڈز اس وقت بائیولوجی سے ریلیٹڈ ہیں، لوگ پڑھ رہے ہیں، جینیٹکس کی بات کر لیں، آپ ہارمونس کی بات کر لیں، آپ باڈی کے انٹرنل سسٹمز کی بات کر لیں، وہ سب کے سب کس چیز کو اسٹڈی کرتے ہیں؟ وہ بیسیکلی وہ زندگی کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ زندگی کے ڈفرینٹ پراپرٹیز کیا ہیں، ڈفرینٹ چیزیں کس طریقے سے ہم پر افیکٹ کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے جب بایولوجسٹس پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ زندگی کیسے وجود میں آئی، کیونکہ سب سے پہلے تو معمہ یہ ہے نا کہ زندگی، بایولوجی کہتی ہے کہ وہ ایک ان آرگینک میٹر سے وجود میں آئی، یعنی کہ ایک بے جان مادے سے وجود میں آئی زندگی۔ اور اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں یہی فرماتا ہے کہ ہم نے جو ہے زندگی یہاں پر جب بنائی تو طین یعنی مٹی سے زندگی بنائی۔ اب جب آپ حیات کی بات کرتے ہیں تو اب جب ایک زندگی کی بات کرتے ہیں تو اگر ہم اس ایک ورڈ کو، زندگی کو ڈیکوڈ کریں اور اس کو ایکسپلین کریں یا اس کو اسٹریچ کریں یا پھیلائیں، تو حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ لفظ بہت زیادہ وسعت رکھتا ہے اور جامع ہے۔ یعنی جو بھی چیز زندہ ہے اس میں جب آپ زندگی کی بات کرتے ہیں تو اس میں خالی یہ نہیں کہ کوئی بندہ کھڑا ہوا نظر آ گیا، آپ کو وہ تمام کی تمام کنڈیشنز، شرائط بھی ہونی چاہیے جس میں جو زندگی کو بنانے میں، اس کو برقرار رکھنے میں اور اس کو سسٹین کرنے میں ہیلپ فل ہوتی ہیں۔ یعنی یہ سوال بھی بایولوجسٹ کرتے رہتے ہیں اور اس کا آنسر بھی انہوں نے کافی اچھے طریقے سے کیا کہ زندگی جو ہے وہ صرف زمین پر کیوں ہے، باقی پلانٹس پہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ زندگی کے وجود میں آنے کے لیے، اس کو وہاں پہ سسٹین کرنے کے لیے اور رہنے کے لیے کوئی اسپیسیفک
ایٹماسفیئر چاہیے، کچھ کنڈیشنز چاہیے، کچھ شرطیں چاہیے. میں نے ان کے بارے میں کافی اسٹڈی کیا، اور کسی نے 7 شرطیں بتائیں، کسی نے 5 بتائیں، لیکن جو سب سے زیادہ کامن شرطیں تھیں جو سب نے ہی ڈسکس کی کہ یہ تو لازمی ہونی ہی چاہیے بھائی، زندگی اگر کہیں پہ ہونی ہے تو سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس آپ کی انرجی کا ایک اسپیسیفک اور پراپر سورس ہونا چاہیے جہاں سے کہ وہ جتنی بھی زندگی وہ چیزیں ہیں وہ اپنی انرجی حاصل کریں گی. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو لیکوڈ فارم میں جو مائع چیزیں ہیں، جو پانی ہے، اس کو اتنا ماڈریٹ ٹیمپریچر ہو کہ نہ وہ فریز ہو جائے اور نہ ہی وہ بوائل ہو جائے. اتنے ماڈریٹ ٹیمپریچر پہ چیزیں جس میں لکویفائی کر سکیں. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ کیا ہے کہ وہ چیز جو کہ اپنے آپ کو ریپروڈیوس کرے گی، اپنے جیسے اور بنائے گی، تو اس کو بھی ہم زندہ سمجھیں گے، کیونکہ یہ بھی زندگی کی شرط ہے کہ اگر کوئی زندہ ہے تو اگر وہ زندہ نہیں رہے گا تو اس جیسا کوئی اور ہو تاکہ اس کے اس لینیج کو آگے بڑھائے. تو اب سمجھ لیجئے کہ جب ہم زندگی کی بات کرتے ہیں تو زندگی میں نہ صرف یہ چیز آ جاتی ہے کہ کوئی زندہ انسان ہے یا کوئی زندہ جانور ہے، بلکہ اس میں یہ سب کچھ آ جاتا ہے کہ what are the necessities for an organism، کہ وہ ایک زندگی کو نہ صرف یہ کہ چلائے بلکہ مینٹین کرے. تو یہ جو ہے قرآن پاک میں ہم جب دیکھتے ہیں تو ابھی تک انسانی سوچ اس معمے کو حل نہیں کر سکی کہ زندگی کیسے پیدا ہوئے. اللہ تعالیٰ نے انہوں نے جو زندگی اور موت کی بات کی تو انہوں نے یہ کہا، ماہر حیاتیات وہ جو بھی بایولوجسٹ ہیں، مطلب آپ دیکھیں کہ زندگی میں صرف ایک ورڈ زندگی نہیں ہے، اس میں پوری کائنات میں ہر ایک چیز جو زندہ ہے اس کا اپنا ایک جہان ہے، اس کی اپنی ریکوائرمنٹس ہیں. اگر ایک انسان ہے اس کی اپنی ریکوائرمنٹس ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم اسی کے ساتھ اس دنیا میں کو ایگزسٹ کر رہے ہیں پرندے، اسی کے ساتھ کو ایگزسٹ کر رہی ہیں فش، اس کے ساتھ ہی کو ایگزسٹ کر رہی ہیں چیونٹیاں، حشرات. تو یہ سب کی سب جو فیلڈز ہیں، جب بایولوجسٹ ان کی بات کرتے ہیں تو وہ ان کو کنگڈم کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی جو ہیں ہمارے اس وقت اس پلانٹ پہ 5 طرح کی زندگیاں ہیں. اینیمیلیا ہے، پلانٹیا ہے، فنجائے ہے، منیرا ہے، پروٹیسٹا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مختلف، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ان کو بتایا ہے کہ اینیملز کی کیا پراپرٹیز بیسک کامن ہوتی ہیں اور کون سے ڈفرینٹ ہوتی ہیں. تو مطلب کہ بایولوجی کی بہت سی فیلڈز ہیں. اسی طرح جب آپ ہیومن باڈی کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی جتنے بھی اناٹومی کی فیلڈز آپ پڑھتے ہیں، فزیولوجی کی فیلڈز پڑھتے ہیں، جتنے بھی ہم سرجیکل چیزیں پڑھتے ہیں، وہ سب کی سب زندگی سے ریلیٹڈ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرما دیا کہ الحی وہ ہے. مطلب جب آپ انسانی زندگی، انسان کے اس کائنات میں زندگی کے سٹارٹ کی بات کرتے ہیں تو اس وقت انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے. یہ معمہ کوئی حل نہیں کر پاتا کہ زندگی کیسے وجود میں آئی. تو پھر اس کے بعد کچھ ہائپوتھیٹیکل سٹیٹمنٹس آ جاتی ہیں کہ زندگی یونیسیلر کریچر سے، ان آرگینک میٹر سے، اس سے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کا حل کیا کہ ہاں زندگی تو شاید بے جان چیز سے ہی وجود میں آئی، لیکن اس کو وجود بخشنے والا کوئی تھا. سمجھ لیجیے اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی، لیکن کائنات کی مختلف چیزوں کی تخلیق مٹی سے نہیں ہوئی. یہ بے جان چیزوں میں خود بخود جان نہیں آ جاتی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فاطر، اللہ کا ایک نام ہے پیدا کرنے والا، ایک اللہ کا نام ہے بدیع، یعنی وہ نئے سرے سے بغیر کسی بھی نقشے کی کسی کو بنانے والا. اور پھر جب ایک انسان کی تخلیق کی بات آتی ہے تو اس میں اللہ نے اپنے آپ کو مصور کہا ہے کہ وہ تصویر بناتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ایک بہت خوبصورت کاریگر کہا ہے کہ میں ایک کاریگری سے ایک چیز کو بناتا ہوں. تو اب جو ایک سائنس پڑھنے والا انسان ہے وہ اپنے آپ کو بڑی کچھ چیز سمجھتا ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو نہیں پڑھا تو ہمیں تو زندگی کے بارے میں بڑا کچھ پتہ چل گیا، لیکن حقیقت اس سے بالکل برعکس ہے. اللہ تعالیٰ کا قرآن ہمیں زندگی کے بارے میں بڑی اچھی باتیں سمجھاتا ہے، بتاتا ہے اور اس کو دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ دنیا میں زندگی انسانوں کی اپنی مرہون منت نہیں ہے. اب دیکھیے ان دونوں ورڈز کو، اب الحی اور القیوم کی جب آپ بات کرتے ہیں تو معزز لسنرز یہ جان لیجئے کہ جب ہم اپنی دنیا میں اپنی زندگی کی مختلف فارمز کو دیکھتے ہیں تو ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ انسان کی جو زندگی ہے
وہ مختلف انسان کی نہیں، کائنات میں ہر چیز زندہ ہے، جو بھی چیز موو کر رہی ہے، جو چل رہی ہے، اس کی ہر ریکوائرمنٹ کو، اس کے لیے کیمیکل، اس کی جو ہوا میں پرپورشن ہے اس کو، اس کے لیے پانی کو، اس کے لیے ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف پیدا کیا ہے بلکہ مینٹین کر رہا ہے. تو جو اس کی مینٹیننس کی ایبلٹی ہے، جو اس کی سسٹین کرنے کی چیزوں کو ایبلٹی ہے، یا سسٹینیبلٹی کہہ لیں آپ، یا اس کی اسٹیبلٹی کہہ لیں، یا اس کی مینٹیننس کہہ لیں، یہ نام ہے اس کا القیوم. تو آپ دیکھیں کہ دنیا میں کوئی بھی چیز بذات خود نہیں اسٹیبل. یہ بات کو ذرا سمجھ لیجئے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا کہ زندگی کی نمود پانی سے ہوئی، کائنات میں ہر چیز اس نے بنائی، آسمان بنائے، زمین بنائے، اور مختلف چیزیں بنائیں. اور یہی بایولوجی کہتی ہے کہ زندگی جو ہے ایکسیڈنٹلی وجود میں آ گئی، اور خود سے خود کچھ میٹر بن گئے، اور ان میٹرز کو پھر آگے آگے وہ لے کر جاتے رہے. مطلب ان میں کمپلیکسٹیز آتی گئیں بائی دا ٹائم. لیکن اس بات کو آپ خود سمجھ لیجئے کہ دنیا میں حیات کی نمود، یعنی کہ زندگی کا پیدا ہونا، اور زندگی کے پیدا ہو جانے کے بعد اس زندگی کو فردر لے کر جانا، یہ انسان کی اپنی چوائس نہیں ہے. اس پہ انسان کا کسی کا بھی کوئی اختیار نہیں. زندگی کسی کو بخشنا یا کسی سے زندگی لے لینا، یہ سب کا سب اللہ کا اختیار ہے. تو سائنس ہمیں زندگی کے بارے میں بہت ایک چھوٹا سا ویژن دیتا ہے، جبکہ جب قرآن کو آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو زندگی کی ایک کمپلیٹ پکچر نظر آتی ہے. مطلب سائنس نے شروع کیا کہاں سے کہ یونیسیلر کریچر بنے اور اس طریقے سے. لیکن اب اس چیز کا سائنس کیا جواب دے گی کہ اگر سائنس یہ کہتی ہے کہ زندہ رہنے کے لیے کچھ شرطیں تھیں، زمین پہ پوری ہوئیں اور لوگ زندہ ہونا شروع ہو گئے، لیکن سائنس یہاں پہ آ کر، یا کوئی بھی ایک ماہر بایولوجسٹ آ کے یہاں پہ فیل ہو جاتا ہے. مثال دے رہی ہوں میں آپ کو. دیکھیے، ایک انسان ہے، اس کی آنکھیں بھی بن گئیں، اس کے ڈی این ایز بھی ہیں، اس کے باڈی میں سارے فلوئڈز بھی ہیں، وہ سب کچھ ہے، اس کو سورج بھی مل رہا ہے، سب کچھ مل رہا ہے. ہاؤ کم کہ ایک انسان زندہ ہے اور دوسرا مردہ ہے؟ زندگی کا جو ایک ایسنس ہے وہ یہ سورج، چاند، ستاروں کی روشنیاں نہیں ہے. زندگی کا ایسنس اس کے اندر وہ روح ہے جو اللہ نے پھونکی ہے، اور یہ اس کی ودیعت ہے. اسی نے انسان کو ایک ایسی زندگی سے نوازا کہ انسان کا شعور، اس کی سوچیں، اس کا جسم، اس کا باڈی، سب کا سب انسان کو اس خاص عطا ہے اس مالک کی. تو معزز لسنر، جب آپ الحی کی بات کرتے ہیں تو یہ ورڈ اپنی وسعت میں اتنا جامع ہے کہ اس میں کائنات کی ایک ایک چیز سما جاتی ہے جو زندہ ہے. اور کائنات زندہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے، وہ سانس لیتی ہے. پانی، ہوائیں، سورج، چاند، ستارے، اس دنیا کی ہر چیز اپنی وسعت میں یہ ورڈ اس کے اندر سما جاتی ہیں کہ اللہ کہتا ہے میں ہوں الحی. تو جو ہر اس سوال کا جواب مل گیا کہ جو سوال ہمیں پنچ کرتا ہے کہ دنیا کیسے وجود میں آئی، انسان کیسے، یونیسیلر کریچر کیسے، یہ کیسے، وہ کیسے، انسان اس چیز کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ میں ہوں، بدیع ہوں، میں فاتر ہوں، میں مصور ہوں، ہر چیز کو میں بنانے والا ہوں. اور پھر جب ایک چیز بن جاتی ہے تو اس چیز کے بننے کے بعد اس کے سسٹین ہونے میں، اس کے ریپروڈکشن ہونے میں، اس جیسی اور چیزوں کے بننے میں ہماری اپنی چوائس، اختیار شامل نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو کوئی چیز قیوم، وہ قیوم ہے، تو جب وہ چاہے گا تو کوئی چیز قائم ہوگی، جب وہ نہیں چاہے گا تو کوئی چیز قائم نہیں رہ سکتی. ہر چیز قائم بامر اللہ ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے. دیکھیے، صدیاں گزر گئی ہیں. آپ جب ایک فزکس کی فیلڈز پڑھتے ہیں، آپ بایولوجی کی فیلڈز پڑھتے ہیں، آپ کیمسٹری کی فیلڈز پڑھتے ہیں، سٹیبلٹی ہوتی ہے. دیکھیں، آپ جب ایک چھوٹے سے ایٹم کی بات بھی کرتے ہیں تو وہ بھی کسی رول کے تحت چل رہا ہے. وہ ایٹم جو ہماری آنکھوں سے بھی اوجھل ہے. پھر جب آپ کیمیکل ریئیکشنز کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی ایک طرح کا میٹر دوسرے میٹر کے ساتھ ریئیکشن کرتا ہے، جبکہ وہی میٹر کسی اور میٹر کے ساتھ بونڈنگ کرتا ہے. یہ ساری کیمسٹری میں آپ پڑھتے ہیں. ہم اس چیز کو اگر ہم ڈسکس نہیں کر رہے، لیکن یہ چیز دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اگر آپ ایک نیچرل سائنسز کی بات کرتے ہیں تو بھی، اور اگر آپ سوشل سائنسز کی بات کرتے ہیں تو بھی، جو زندگی اور موت ہے، قائم رکھنا ہے اور کسی کو گرا دینا ہے، یہ سب کا سب اللہ کے ہاتھ میں ہے.
کیسے ہوتا ہے کہ ایک مردہ چیز سے ایک زندہ چیز نکل آتی ہے اور ایک زندہ چیز سے مردہ چیز نکل آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ سب اللہ کرتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. بادشاہت دے دینا، کسی کو قائم کر دینا ہے. وتنزع الملک، اور بادشاہت چھین لینا، اس کو گرا دینا ہے، توڑ دینا ہے. اللہ فرماتا ہے میں کس کو کھڑا کر سکتا ہوں؟ میں گرا سکتا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زندگی دیتا ہوں اور میں موت دیتا ہوں، میں مردہ سے زندہ کو نکالتا ہوں اور میں زندہ سے مردہ کو نکالتا ہوں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد یہ بات ہمیں سمجھا دی کہ انسانوں کو اس نے بنایا ہے تو اس کے اندر یہ بایولوجی اور یہ فزکس اور یہ سائنسز تو انسان کو سمجھ ہی نہیں پائیں. انسان صرف گوشت پوست کا بنا ہوا ایک انسان نہیں ہے. اس کے اندر خالی کھانے کی انرجی نہیں ہے، اس کے اندر ہدایت حاصل کرنے کی بھی طلب ہے، اس کے اندر اچھائی کی بھی انرجی ہے، اس کے اندر برائی کی بھی ویکنس ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو حی کیا، اللہ نے انسان کو بلند، اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندہ کیا. اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو قرآن پاک میں جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے تو ہمیں ایک اور زندگی ملے گی، اور جو وہ زندگی ہوگی، دیکھیں میری بات سنیں، جب ہم اپنی اس دنیا میں بات کرتے ہیں تو ہر ایک چیز جو بھی اپنے سٹیبلٹی کے ساتھ کری ہے، آپ کسی اور کی تو بات ہی نہ کریں. آج بیٹھ جائیں اپنے جسم میں غور و فکر کریں اور دیکھیں کہ آپ کی ٹانگیں آپ کو قائم رکھتی ہیں، آپ کی گردن کھڑی ہوتی ہے، آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ پاور کے ساتھ اٹھتے ہیں، آپ ایک پورے بیلنس میں اپنے آپ کو لے کر چلتے ہیں وجود کو. تو پھر سوچیں ان لوگوں کا جو ویل چیئرز پہ ہیں، اور سوچیں ان لوگوں کا جو گردن کھڑی بھی نہیں کر سکتے، اور سوچیں ان لوگوں کا جو اتنے ویک ہیں کہ وہ اپنے قدموں پہ بھی نہیں چل سکتے. تو پھر یہ نہ سوچیں کہ یہ طاقتیں میری ہیں، اور پھر اس زوم میں کسی انسان کو کچھ بھی کہہ دوں، کوئی کمزور ہے تو میں اس کا حق مار لوں. پھر یہ سوچیں کہ اللہ قیوم ہے جس نے مجھے قائم رکھا ہے، اور اگر وہ چاہے گا تو یہ قیام جو میرا یہاں پہ ہے مجھ سے چھین لیا جائے گا. لہذا زندگی کے ساتھ ثبات، زندگی کے ساتھ استحکام، زندگی کے ساتھ سٹیبلٹی، زندگی کے ساتھ سسٹینیبلٹی، یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے. وہ زندہ کرتا ہے، نہ چاہے تو کوئی سٹیبل نہ رہ سکے. اگر وہ دیتا ہے تو سٹیبل ہوتی ہیں چیزیں، اور جب وہ چاہتا ہے تو وہ چھین لیتا ہے. اللہ فرماتا ہے اللہ زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، اور پھر مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اور پھر جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے پھر ہمیں ایک اور زندگی ملے گی، اور جو دوسری زندگی ہے اس زندگی کی کے تو کیا ہی کہنے. کیونکہ اب جب قرآن کو آپ پڑھنا ہے تو پھر ذرا ہم سمجھ کے پڑھیں تو پھر ہمیں پڑھنے کا مزہ بھی آئے کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کو ہمیں جا کر اللہ کے پاس بھی تو ایک زندگی ملے گی نا. اس زندگی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس زندگی کو اللہ نے کیا کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. آخرت کی زندگی کیا ہے؟ دنیا کی زندگی کو اللہ نے حیات کہا ہے، اور آخرت کی زندگی کو اللہ نے کہا ہے حیوان. کہ آخرت کی دنیا کی زندگی، حیات الدنیا، وہ ہے جو انسان حیوانی سطح پر زندگی بسر کرتا ہے، اس کا تسلسل حیات پر یقین نہیں رکھتا، بس دنیا میں اپنی کچھ جائز اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے دوڑیں لگاتا رہتا ہے. لیکن جو آخرت کی زندگی ہے وہ بہت وسیع ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. حیوان جو ہے اس کا لفظ کو سمجھ لیجئے، کیونکہ عربک ڈکشنری میں جب آپ اس ورڈ کو دیکھیں گے تو یہ وہ ورڈ ہے جس کے اینڈ پہ الف نون آ گیا، حیات سے آ گیا حیوان، اور یہ ہماری ایگزسٹنس کی سپریم ہوگی. ہمیں اپنی اس زندگی کے تسلسل کے اینڈ پہ جو زندگی ملے گی، آپ دیکھ لیں کہ جیسے رحم، رحیم اور رحمان، یعنی اس چیز میں شدت ہے، اس چیز میں مبالغہ ہے، اس چیز میں بہت وسعت ہے. اسی طریقے سے حیات اور حیوان، دنیا کی زندگی حیات ہے اور آخرت کی زندگی حیوان ہے. یعنی آپ کا بیسٹ آؤٹ آف بیسٹ، آپ کا بیسٹ ورژن آپ کو جا کر ملے گا آخرت میں. دنیا میں آپ کا بیسٹ ورژن آپ کو نہیں مل سکتا، اس لیے دنیا کی زندگی پہ ہی ریچھ نہیں جانا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ہے جو کائنات کی ایک چیز پہ حاوی ہے، قادر ہے اور قادر مطلق ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے. آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.